السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ہم زندگی میں محتاجی اور غربت سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اس موضوع کا انتخاب جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے کیا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ یا تو قرآن ہے یا پھر حدیث مبارکہ ہے۔ یا قرآن ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، معلومات کا خزانہ ہے، اور یا پھر حدیث مبارکہ اور حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس خوبصورت ٹاپک کو کہ محتاجی اور غربت سے نکلنے کے 5 طریقے جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ان کے اوپر ہم عمل کر لیں تو یقیناً ہم غربت سے بھی نکل سکتے ہیں، محتاجی سے بھی ہم دور رہ سکتے ہیں، اور ہم زندگی میں اچھے طریقے کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو یہ 5 جو طریقے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے، غربت سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی صبح دیر تک سوتا رہتا ہے یا صبح سورج نکلنے تک وہ سویا رہتا ہے، تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ کہ جو سورج نکلنے تک وہ بستر پر پڑا رہتا ہے، سویا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوم صبح تمنع الرزق، یعنی صبح کی نیند جو ہے وہ رزق کو کم کر دیتی ہے۔ صبح اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بے شمار انعامات ہیں وہ صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں۔ تو جب انعامات کے نازل ہونے کی باری آئے، جب اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کی باری آئے، تو ہم سوئے رہیں تو پھر وہ اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمیں کس طریقے سے مل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گویا کہ ہم نے اگر محتاجی سے نکلنا ہے، غربت سے نکلنا ہے، تو اس طریقے کے اوپر ضرور عمل کریں کہ ہم صبح جلدی اٹھ جائیں، صبح فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنے جو بھی کام کاج ہے اس میں مصروف ہو جائیں، مطالعہ کریں۔ تو جب صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت جاگیں گے تو سب سے پہلا جو قدم ہے ہمارا وہ رحمت والا ہوگا، وہ برکت والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو محتاجی اور غربت کو لانے کی وجہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو جو بھی آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور زندگی میں وہ کبھی غربت سے، افلاس سے اور اس طرح اس چیز سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا جب تک وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو گویا کہ کئی ایسے ہم نے جو ہے وہ کامیاب ترین لوگ دیکھے ہیں جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہوئے، اپنے والدین کی دعائیں لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا کیا۔ اور کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، جن کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نیچے اور اسفل سافلین کی طرح ان کو نیچے کر دیا اور ان کو زوال کا شکار بنا دیا۔ لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس قدر نیچے یا اس قدر زوال کے اندر کیوں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن شریعت اور قرآن اس چیز کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محتاجی اور غربت کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح ہمیں والدین کی بھی فرما برداری کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا تذکرہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور حضور علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا، سب سے پہلے فرمایا
کہ نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کرنا سب سے اچھا عمل ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے؟ تو حضور نے دوسرے نمبر پر جو چیز رکھی ہے، حضور نے فرمایا بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت کے اول درجات کے اندر رکھا ہے، سر فہرست ان کو رکھا ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا اور پھر جتنی مرضی محنت کر لے، جتنی مرضی مشقت کر لے، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی وہ اتنے بڑے مرتبے اور اتنے بڑے مقام پر نہیں پہنچ سکے گا، اور اس کو کبھی بھی ترقی نہیں مل سکے گی، کیونکہ اس نے شریعت اور قرآن کی حدود کو توڑا ہے۔ تو وہ کبھی بھی غربت اور افلاس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ تو تیسری چیز جو ہے کہ غربت اور افلاس کو لانے والی چیز یہ ہے کہ آمدن سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا، آمدن جتنی ہو اس سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی افلاس اور غربت کو لے کر آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انسان کو یہ متنبع کر دیا، خبردار کر دیا کہ زیادہ فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا دوست ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، فضول خرچی کرنے والا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی جو کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو گویا کہ جب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا، تو پھر جب ہم زندگی گزاریں گے تو پھر یہ محتاجی کے اندر، غربت کے اندر، پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر جب زندگی گزاریں گے، تو یقیناً جو ہے وہ اس سے غربت اور افلاس میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی چادر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے زندگی میں، اتنے ہی ہم پاؤں پھیلائیں اور اتنے ہی ہم خرچ کریں، اس سے زیادہ خرچ نہ کریں، تاکہ ہم بے عزتی اور افلاس اور غربت سے بچ سکیں۔ تو اس تیسری جو چیز ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم زندگی کے اندر ترقی اور خوشحالی پا سکیں۔ چوتھی چیز یہ ہے، غربت اور افلاس لانے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی جولی کو پھیلانا، یہ بھی غربت کو زیادہ سے زیادہ انسان کے اندر غربت کو لے کر آتی ہے، افلاس کو لے کر آتی ہے۔ محتاجی اس سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے جی میں فلاں سے جو ہے وہ پیسے مانگ کر لے کر آؤں، اس کے بعد جو ہے وہ میری محتاجی ختم ہو جائے گی، میری غربت ختم ہو جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مانگنے والا ہے اس کا رزق کم ہوتا ہے، اور جو عطا کرنے والا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جب ہم مانگنے پر لگ جائیں گے تو ہم جتنا مانگیں گے اتنا اس قدر ہمارا رزق کم ہوگا، اس قدر ہمارے رزق میں کمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، یعنی اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، اور نیچے والا ہاتھ یعنی لینے والا ہاتھ۔ تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق جو ہے وہ کم نہیں کرتا۔ وہ جتنا عطا کرے گا، جتنا تقسیم کرے گا، اس کا رزق مزید بڑھے گا۔ اور جو لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا رزق وہ جتنا ہاتھ پھیلائے گا، جس قدر اپنی جولی پھیلائے گا، اس کا رزق جو ہے وہ مزید کم ہوگا، اس کا رزق زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلانا، کسی کے سامنے اپنی جولی کو نہیں پھیلانا، کسی کے سامنے ہم نے اس طریقے سے مانگنے کی کوشش نہیں کرنی کہ ہماری عزت، ہمارا سارا نظام داؤ پر لگ جائے۔ تو گویا کہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غربت اور افلاس سے باہر نکالے گا۔ ہمیشہ تقسیم کرنے والے بنے اور مانگنے والے نہ بنے۔ جب تقسیم کریں گے تو ہمارا رزق بڑھے گا،
اور جب مانگیں گے تو ہمارا رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور پانچویں اور آخری جو چیز ہے کہ جس کی وجہ سے محتاجی اور غربت آتی ہے، وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، کہ رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو کاٹ دینا۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے رزق کو کم کرتی ہے، جو محتاجی کو لے کر آتی ہے، جو افلاس کو لے کر آتی ہے۔ رشتہ داروں کو آپس میں قطع کرنا، یہ رشتہ داری کو کاٹ دینا، یہ بھی افلاس اور غربت کو لے کر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رزق ہے اس کو کم کرتی ہے۔ تو اس کا قرآن بھی اس چیز کے بارے میں بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ رشتوں کو آپس میں جوڑیں، رشتوں کو آپس میں کاٹنے کی کوشش نہ کریں، آپ جوڑنے کی کوشش کریں، کاٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ارشاد پاک، حضور کا فرمان ہے کہ الرحیم شجنۃ فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، کہ جو رشتہ داری کو قائم کرنے والا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شاخ ہے۔ رشتہ داری قائم کرنا یہ اللہ کی شاخ ہے۔ فمن وصلها وصلته، جس نے اس کو جوڑا، یعنی رشتہ داروں کو آپس میں جوڑا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جڑ گیا۔ ومن قطعها قطعته، اور جس نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ جو ہے وہ کاٹ دیا۔ گویا کہ ہم رشتہ داروں سے جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کے رسول بھی ہم سے جڑ جائے گا۔ اور اگر ہم رشتہ داروں کو کاٹنے کی، توڑنے کی اور جدا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا تعلق، اپنا رشتہ وہ ہم سے کاٹ دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا تعلق ختم ہو جائے گا تو ہمیں کہاں سے رزق آئے گا، ہمیں کہاں سے سکون ملے گا، ہمیں کہاں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت عطا کرے گا، اللہ کی برکت کہاں سے ملے گی، جب ہم اپنے رشتہ داروں کو، خونی رشتوں کو آپس میں توڑنے کی کوشش کریں گے، لوگوں سے قطع تعلقی کریں گے، تو یقیناً ہمارا رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ہمارے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی۔ تو گویا کہ اس کے اوپر بھی ہم نے عمل کرنا ہے کہ رشتوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، کاٹنے کی کوشش نہیں کرنی، توڑنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کے حوالے سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، رشتوں کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا کرتا ہے۔ اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا رزق بڑھا دیتا ہے، تو اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے۔ گویا کہ اگر اس کا برعکس کیا جائے کہ جو رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی کم کر دیتا ہے اور اس کی عمر کو بھی کم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح رزق بڑھانے کے یہ 5 جو طریقے ہیں، یہ قرآن سے اور حدیث سے اخذ کیے ہیں۔ ان کے اوپر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، بہت آسان ہیں یہ پورے 5 جو پوائنٹ ہیں، یہ بڑے آسان ہیں، اس کے اوپر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں ہمیں برکت بھی عطا فرمائے اور ہمیں غربت اور افلاس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔